کیا واقعہ ہی انکل کے ساتھ کرنے کا الگ سواد ہے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میرا نام سونیا ہے، میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 16 سال کی خوبرو اور جوان لڑکی تھی۔ میرے بھائی کا نام عاشر ہے اور بھائی کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ ہم 3 افراد ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ابو جان صبح کے وقت ہمارے محلے میں ہی ناشتے کی ریڑھی لگاتے تھے اور بھائی جان ابھی اسٹڈی کر رہے تھے۔ عاشر بھائی ایم اے کر رہے تھے۔ ابو نے انہیں کئی دفعہ کہا تھا کہ تم پر ذمہ داری ہے، کیونکہ ابو اکثر بیمار رہتے تھے اور وہ عاشر بھائی کو کہتے تھے کہ میرے بعد میری بیٹی سونیا کا خیال رکھنا، میرا کوئی پتہ نہیں کب میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ مجھے یہ باتیں سن کر بہت افسوس اور دکھ ہوتا۔ میری ماں تو بچپن سے ہی انتقال کر گئی تھی اور ہمارا واحد سہارا ہمارے ابو ہی تھے۔ پھر وقت کا ایسا ستم ہوا کہ ہمارے ابو بھی انتقال کر گئے اور ہمارے سر سے باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا۔ ہمیں یہ ملال ساری عمر رہے گا کہ ہمارے باپ نے ہمارے اوپر بہت سے احسانات کیے تھے۔ اب ہم 2 بہن بھائی ہی گھر میں رہتے تھے۔ میری پھپھو جن کی عمر تقریباً 45 سال تھی، وہ اپنی خامد کو لے کر ہمارے پاس رہنے کے لیے آ گئی تھی اور وہ ہمارے پاس ہی رہتی تھی۔ میری پھپھو کے خامد کا نام نذیر احمد تھا۔ وہ 40 سال کے خوبصورت اور کڑیل نوجوان تھے۔ بھائی جان صبح کالج نکل جاتے اور پھپھو کام کاج میں مصروف ہو جاتی۔ گھر میں اور نذیر انکل ہی ہوتے تھے۔ نذیر انکل شروع سے ہی مجھ پر دل ہار بیٹھے تھے۔ میں ان کو گھر میں نوٹ کرتی تھی کہ جب بھائی عاشر کالج چلے جاتے تو نذیر انکل بہانے سے میرے پاس بیٹھتے اور مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ نذیر انکل رات کی ڈیوٹی کرتے تھے اور وہ ایک فیکٹری میں جاب کرتے تھے، اس لیے وہ دن کو گھر پر ہی موجود ہوتے تھے۔ عاشر بھائی کالج کے لیے نکل جاتے، وہ کام کاج میں مصروف ہو جاتی تو نذیر انکل میرے پاس ہی بیٹھ جاتے اور وہ میری باتوں کے بھی دیوانے تھے، کیونکہ میں بہت باتونی قسم کی لڑکی تھی اور خوش اخلاق تھی، اس لیے وہ میری باتیں سننے کے لیے سارا دن میرے پاس بیٹھے رہتے۔ وہ پڑھے لکھے تھے مگر جاب نہیں کر سکے تھے، اس لیے میں ان سے گھر میں رہ کر ہی پڑھائی بھی کرتی تھی، کیونکہ امی کی وفات کے بعد بھائی نے مجھے 5 کلاس ہی پڑھایا تھا اور اس کے بعد مجھے اسکول سے ہٹا دیا تھا، کیونکہ کام کاج کے لیے ہمارے گھر میں کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ اس لیے میری خواہش تھی کہ میں آگے پڑھ سکوں اور نذیر انکل مجھے پڑھانے بھی لگے تھے۔ پھپھو مجھ سے کافی پیار کرتی تھی اور مجھے بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی۔ نذیر انکل تو خیر میرے دیوانے ہو چکے تھے اور ان کی نظریں تو ہر وقت میرے شریر پر رہتی تھی اور وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ کب وہ میرے ساتھ میاں بیوی والا کھیل کھیلے۔ میں بھی جوان ہو چکی تھی اور اب کسی مرد کی باہوں کے حصار میں جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ پہلے مرد نذیر انکل ہی تھے جن کو میں پسند کرنے لگی تھی اور جن سے میں وہ تعلق بنانا چاہتی تھی جو ایک مرد عورت کے ساتھ بناتا ہے، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی اور نہ ہی میں نے کسی مرد سے دوستی کی تھی۔ اور جب ایک لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو اسے سب سے پہلی فکر کسی ایسے مرد کے لیے ہوتی ہے جو اس کے جسم کو سکون دے سکے، اور اب نذیر انکل ہی میرے لیے واحد سہارا تھے جن سے میں اپنی خواہش کو پورا کر سکتی تھی۔ ایک دن پھپھو بازار چلی گئی اور نذیر انکل میرے پاس گھر میں ہی موجود تھے۔ وہ میرے کمرے میں آئے اور مجھے پڑھانے لگے۔
پڑھاتے ہوئے میں نذیر انکل کے کافی پاس چلی گئی اور ہم پڑھائی چھوڑ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ نذیر انکل نے بیٹھے بیٹھے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ میں بھی اسی انتظار میں تھی کہ کب نذیر انکل میرے ساتھ محبت کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے انتظار تھا۔ نذیر انکل نے مجھے کھینچا اور اپنے اوپر گرا لیا تھا اور میرے ساتھ وہ محبت کرنے لگے تھے جو میاں بیوی آپس میں کرتی ہیں۔ میں کیونکہ پہلی دفعہ کر رہی تھی، اس لیے میں نے نذیر انکل کو کہا کہ آپ پیار سے کریں گے، تو نذیر انکل مان گئے تھے اور مجھے سکون سے کرنے لگے تھے۔ پہلے تو مجھے کافی تکلیف ہو رہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے سکون آنے لگا تھا اور میں نے نذیر انکل کے ساتھ اپنی جوانی کا سارا جوش نکال لیا تھا۔ اب میں کافی ہلکی ہو چکی تھی اور میرے ذہن سے جوانی کا جوش اتر چکا تھا۔ اب میں نذیر انکل پر خود بھی نظر رکھنے لگی تھی اور ان کو پسند کرنے لگی تھی۔ میں ان پر کافی پابندیاں لگاتی تھی کہ باہر کسی لڑکی کے ساتھ بھی کوئی چکر نہیں چلانا، کیونکہ نذیر انکل بہت ہینڈسم اور خوبصورت جسم کے مالک تھے۔ اب میں ان کو پھپھو کے پاس بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ کبھی کبھار ایک ماہ میں پھپھو کے پاس چلے جاتے تھے اور مجھ سے پوچھ کر جاتے تھے، کیونکہ میں ان سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ پھر میں 30 سال کی ہو چکی تھی اور بھائی بھی ایم اے کر کے اپنی جاب کر رہے تھے۔ بھائی نے میرے لیے سامان بنا کر میری شادی کر دی تھی۔ آج اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ نذیر انکل اب بھی میرے پاس میرے سسرال میں آ جاتے ہیں اور مجھ سے محبت کر جاتے ہیں، مگر ان کی کمی مجھے ہمیشہ رہے گی۔ اسی دوران پھپھو کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور نذیر انکل بھی اکیلے پڑ چکے تھے۔ وہ ابھی بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آج میں 2 بچوں کی ماں ہوں، مگر نذیر انکل کو کبھی بھی بھلا نہیں سکتی، کیونکہ وہ دنیا کے پہلے مرد تھے جنہوں نے میری خواہش کو پورا کیا تھا اور میرے پاس آئے تھے، اور عورت اپنی پہلی محبت کبھی بھی نہیں بھلا سکتی، چاہے وہ بوڑھی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے میں ابھی نذیر انکل کو بہت قریب تر سمجھتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔